بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسم منظور اپنے ویکلی پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ. ناظرین، اس وقت ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بہت سے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اسپیشلی جو گزشتہ چند روز سے ایران کے ساتھ جو پاکستان کی جو کشیدگی ہوئی ہے، اس نے ہر محب وطن پاکستانی کو کیا، عالم اسلام کے ہر فرد کو انہوں نے کافی غمگین اور افسردہ کر دیا گیا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند روز پہلے تک، صرف 2 روز پہلے تک ایران جو تھا وہ لیڈنگ پاور میں تھا. کس طریقے کے ساتھ اس نے ریڈ سی میں امریکہ کے اور یورپین کنٹریوں کے شپس جو تھے ان کو روکا، اور بلکہ اس نے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو، جہاں پہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی عراق میں، اس پر بھی 1200 کلومیٹر کی رینج سے ایک میزائل پھینکا اور اس کو کوئی بھی ان کا ڈیفنس سسٹم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا. تو اتنی کامیابیاں حاصل کر رہا تھا ایران، اور وہ جو حوثی باغی ہیں یمن میں، ان کی فل سپورٹ کر رہا تھا. ادھر وہ حزب اللہ کو بھی فل بیک کر رہا ہے، ادھر وہ حماس کو بھی ٹیکنالوجی دے رہا ہے. تو عالم اسلام میں ایران کے بارے میں ایک انتہائی سافٹ کارنر جو تھا وہ کریٹ ہوا تھا، اور ہر کوئی ایران کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک طرف اس نے سارے کے سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں، اسرائیل کے ساتھ اس کا محاذ ہے، اور سب کو پتا ہے کہ جو حوثی باغی ہیں یمن کے، وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، ریڈار سسٹم ہے، وہ سارے کا سارا پرووائڈڈ بائی ایران. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پر جہاں اس نے اتنے محاذ کھولے ہوئے تھے اور پاکستان کے ساتھ بلا وجہ بغیر کسی جواز کے محاذ کھولنا، پاکستان کے ٹیریٹری میں میزائل مارنا. اور ظاہرہ پاکستان ماشاءاللہ نیوکلیر کنٹری ہے، اور پاکستان کی فوج دنیا کی سے چھٹی بڑی آرمی ہے، اور پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، اور جس طریقے کے ساتھ پاکستان کی آرمی نے ان کو جواب دیا، ان کی زبان میں بڑھ کے 4 قدم آگے بڑھ کر. تو ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، اور یہ سارا کچھ ایک انتہائی تشویش میں مبتلا کر دیتا ہے. خدا نہ کرے یہ دو برادر اسلامی ملک جو ہیں وہ آپس میں لڑیں اور ان کی جنگ ہو، خدا نہ خواستہ، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح کفار اٹھائیں. اب میرے ساتھ میرے مہمان جناب خالد پرویز چوہدری صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان اسکاٹش پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، اور جرنلسٹ ایسوسی ایشن انٹرنیشنل کے ہیں، ان کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بھی ہیں. خالد صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. خالد صاحب، جس طرح آپ نے سنا کہ یہ ساری کی ساری یہ سچویشن جو ہے انتہائی تشویشناک ہے، ڈرامائی طور پر یہ چینجنگز آئی ہیں فلاسٹ کپل آف ڈیز، اور یہ بڑی ہی تشویشناک بات ہے. اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائیورٹ کیا گیا ہے، ساری جو ایران کا فوکس تھا وہ ریڈ سی میں تھا، اور جس طرح سے وہ یورپین کی شپوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے. اور انتہائی تشویش کا حامل ہے کہ سارے کا سارا جو ان کا فوکس ہے وہ پاکستان کی طرف آ گیا ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے خالد صاحب، آج ایران کا جو ایئر چیف ڈیفنس ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کا، ایئر چیف اسٹاف، اس نے بھی دھمکی دی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم وہ دنیا اس ٹیکنالوجی کو بھول جائے گی جو ایون وہ نیوکلیر سے بھی آگے بڑھ کر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب جواب دیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور تشویش کی بات یہ ہے خالد صاحب کہ آج انہوں نے پاکستانی بارڈر کے ساتھ انہوں نے ڈرلنگ کرنی شروع کر دی ہے، اور وہ اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم انسٹال کر رہے ہیں. خالد صاحب، آپ کس طریقے سے، کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ کیا، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے؟ جی خالد صاحب. جی بہت شکریہ حسن بھائی. ابھی ایران کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے پاکستان کے ساتھ. کہتے ہیں کہ آپ ہمسائے کے ساتھ جو ہے نا جنگ نہیں کر سکتے، چونکہ ہمسایہ ماں جایا، انہوں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے، کو جی نہیں کر سکتے آپ، ہمسایہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو دو مسلم ممالک کے درمیان جنگ جو ہے یہ بڑی افسوسناک ہے، اسپیشلی جو ہمارے دشمنان ہیں جن میں سے جس طرح اسرائیل، انڈیا اور جو بھی طاقتیں ہیں اس کے پیچھے، ان دونوں کے لیے ایک قسم کی یہ خوشخبری سی بن جاتی ہے کہ یہ ان کے اپنے مسائل شروع ہو جائیں گے اب آپس میں. بالکل. ابھی جس طرح انہوں نے کیا وہ پاکستان نے واپس پھر کیا، تو اب ایک جس طرح بارڈر پہ انہوں نے بھی نلک شروع کر دی، پاکستان بھی شروع کر دیں گے. تو یہ ایک آپس میں جنگ جو ہے نا یہ ہمارے حساب میں نہیں آتی. میرا خیال ہے
اس جو بھی ہو گیا دونوں ممالک کو جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے آگے چلنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ جو سفارتی ذرائع ہیں، ڈپلومیٹک جو ہے وے، اس کو فوکس کرتے ہوئے کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے کہ جنگ آگے نہ بڑھے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے یہ چین نے بھی سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان صلح کروائی، تو یہ سارا جو خطہ ہے اس میں چین کے مفادات بہت زیادہ ہیں۔ بہت زیادہ چین نہیں چاہے گا کہ یہ اس قسم کی جنگ آگے ہو، کیونکہ ایرانی سفارت خانے کو، ایران کو ہمیشہ پاکستان سے یہ شکایت رہی ہے کہ جی یہ جو ہے آپ کے بارڈر کی طرف سے اور آپ کے علاقے کی طرف سے اس طرح ہماری طرف جو ہے ٹیررزم ہوتی ہے، وہ ان کا پہلے بھی کافی عرصہ یہ شکایت کرتے رہے ہیں۔ تو پہلے بھی انہوں نے اس قسم کے حرکت کر چکے ہیں، تو اس بار کی یہ تو انہوں نے پھر پاکستان نے ایک بڑا بھرپور جواب دیا۔ آپ کو یاد ہے گا پلوامہ جو کہ مسئلہ ہوا تھا انڈیا کے ساتھ، تو پھر جب انڈیا کو پاکستان نے پھر ان کا تو پائلٹ پکڑ لیا ادھر، جو جہاز ان کا گرایا نیچے، پھر ابھینندن کو ابھینندن کو پکڑ لیا، پھر دیکھیں پاکستان نے اس کو پھر انڈیا کو بھی جواب دیا۔ یہ اصل بھی ایک بہت ضروری ہو گیا تھا جواب دینا ایران کو، کہ اگر جواب نہ دیتے تو ہماری خطے میں ساکھ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جانی تھی، کہ یہ اپنے جو ہے دفاع نہیں کر سکے اپنے ٹیریٹری کا۔ تو یہ چونکہ انہوں نے حرکت کی ہے، پتہ نہیں کیا سمجھ کے سوچ سمجھ کے کی ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہے۔ آپ کو پتا کہ انڈین ہمیشہ کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اس حوالے سے اب کس کی یہاں سے ایک پولیٹکس ہے، اس کی استعمال کرتے ہوئے ان کا ساری توجہ اب ادھر لگ جائے گی۔ آپ کو پتا ہے پہلے ایران نے ہر جگہ اپنے محاذ کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ آپ کو پتا ہے اب جو ہماری اسلامی دنیا ہے اس میں ایران کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی وقت تھا پاکستان کو بھی لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ ایٹمی جو پاور ہے کچھ کرے گا، اور انفارچونیٹلی ہم اپنے ہی جو ہے اکنامک حالات کی وجہ سے ہم نے کوئی ایسے کام نہیں کر سکے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ خان صاحب نے کوشش کی تھی کہ بدر ممالک میں صلح کروانے کی ایک جس طرح ان کی اپنی پولیٹکس تھی، انفارچونیٹلی وہ بھی حکومت زیادہ دیر چل نہ سکی۔ تو یہ عاصم بھائی جنگ کا جو سلسلہ ہے یہ رکنا چاہیے ہر قیمت پہ، اور پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اسلامی برادرہ مسلمان وہ مریں یا مسلمان ادھر سے مریں، تو بات ایک ہی ہے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ان کو جیسا سنا ہے کہ سفارتکار واپس بھیج دیا، تو اپنے یہ نا چاہیے ان کو کہ ٹیبل ٹاک کریں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب۔ دیکھیں کہ چائنا کی $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے ایران میں، اور رشیا جو ہے وہ سارا اس کو بیک کر رہا ہے۔ جو بھی اس وقت وہ حالات مڈل ایسٹ میں چل رہے ہیں، سارے کے سارا چائنا اور رشیا ایران کو مکمل طور پر بیک کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بالکل صحیح طریقے سے کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ واقعی انتہائی تشویشناک مسئلہ ہے کہ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ وہ ایک نجائز جنگ چھیڑ دیا جس کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرے، اور یقین کیجئے کہ پاکستان کا ایک جو بہت بڑا طبقہ ہے ان کا بھی سارے کا سارا ٹریڈ جو ہے وہ ایران سے وابستہ ہے۔ جس طریقے کے ساتھ رات کو ساری کی ساری آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایران سے تیل سمگل ہوتا ہے، اگر اس طرح کے ٹینشن رہے تو پاکستان میں تیل کا ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اور ہاں، تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اس معاملے کو آگے نہ بڑھے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ یک جان اور یک روح ہیں، تو اس لیے اس معاملے کو جتنی جلدی ڈیفیوز ہو جانا چاہیے وہ بہتر ہے۔ خالد صاحب، اس وقت ہمارے وطن عزیز میں پاکستان میں الیکشن آ رہے ہیں 8 فروری کو، اور جس طریقے کے ساتھ ابھی 3 ہفتے رہتے ہیں، اور اکثر بات ہوتی ہے وہ گہما گہمی نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھی۔ آپ کو پتا ہے جب پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو 3 مہینے پہلے اناؤنس ہونے سے پہلے ہی وہ اتنا جلسے جلوس اور اس طریقے کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک الیکشن کا جو ایک وہ مومنٹم کریٹ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے واقعی کہ الیکشن آ رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت جو الیکشن ہے وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ خالد صاحب، جس طریقے کے ساتھ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو ایک منظم پلاننگ کے تحت آگے لایا جا رہا ہے،
اور لندن پلان کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ باقی ساری جو جماعتیں ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اسپیشلی ایک جماعت کو تو وہ بالکل ہی وہ امام کی طرح اس کو فرنٹ مسئلے پر کھڑا کیا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہ آپ کو بھی دیکھا ہوگا کہ یہ بددیانتی ہے سپریم کورٹ کی، یقین کیجیے قاضی فائد عیسیٰ کی یہ خیانت کی ایک انتہائی گھٹیا ترین مثال ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ ان کو ایسا ایک میکنزم بنانا چاہیے تھا کہ وہ جو بھی وہ فیصلہ کریں، جو بھی پاکستان کا آئین ہو وہ ہر ایک جماعت پر وہ لاگو ہو، لیکن بدقسمتی کے ساتھ انہوں نے ایک جماعت کو پروموٹ کیا اور باقی، اور اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف ہے جیسا ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہر علاقے میں ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کے پاس ڈفرینٹ انتخابی نشان ہے، اور جس طریقے کے ساتھ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، مقامی انتظامیہ کی طرف سے، بیوروکریسی کی طرف سے دون دانسلی کی جا رہی ہے، ان پر انتہائی زیادہ پریشر ان پر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، کوئی بیچارے اپنے حلقوں میں کمپین نہیں شروع کر سکے۔ تو خالد صاحب جس طریقے کے ساتھ اس وقت دنیا کے حالات ہیں، اسپیشلی پاکستان کے حالات ہیں، ہمارے ارد گرد ہر طرف جنگوں کا ماحول ہے، جس طرح مڈل ایسٹ میں وار چل رہی ہے، ادھر دیکھا آپ نے ایران کے ساتھ ہماری جنگی جھڑپیں ہوئی ہیں، ادھر آپ فارسی میں دیکھیں تو چائنا اور تائیوان کا معاملہ بھی اتنا کوئی خوش آئند نہیں ہے۔ ان معاملات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری جو کرتا درتا ہے، ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، وہ ایمانداری کے ساتھ فیئر اینڈ فری الیکشن کرواتے تاکہ عوام جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے نمائندے چنتے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو رہا، اور دور دور تک اس کے اثار نہیں نظر آ رہے، اور بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ سلیکشن تو آلریڈی ہو چکی ہے، یہ تو صرف اور صرف ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ خالد صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آسم بھائی۔ آسم بھائی انفارچونیٹلی اگر ہم اپنی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ہمیشہ ہی ایسے ہی ہوا ہے۔ جب 2018 میں بھی میاں نواحی صاحب کی پارٹی کے ساتھ بھی ایسی ہوا، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک تاریخ بڑی پڑی ہے، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی الیکشن کا ماحول آپ نے کہا کیوں نہیں ہے؟ الیکشن کا ماحول کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا جب 25 مئی کا واقعہ ہوا، 25 مئی کو جس طرح لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو کے خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، مارا گیا، بچوں کو مارا گیا۔ آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف ایک ممی ڈیڈی پارٹی تھی، اس کے جو بچے جو تھے نا، زیادہ تر نوجوان نسل جو ہے وہ باہر نکلی تھی، یہاں تک کہ گھروں کے اندر بھی جو بہن بھائی ایک طرف ہیں، ماں باپ ایک طرف ہیں، بچے جو ہے تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے، پیرنٹس جو ہے نواز شریف سب کو۔ تو اب 25 مئی کے بعد جو لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، گھروں کے اندر جا کر داخل ہو کے مارا، اٹھایا، پرچے کیے، پھر 9 مئی کا واقعہ پیش آ گیا۔ 9 مئی کے واقعے میں جو چند لوگوں کی شرارت تھی، جس کی اس کے بعد جس طرح ہزاروں لوگوں کو اٹھا لیا گیا، خواتین بچوں کو، یہ ایک خوف و ہراس جو ہے ملک کے اندر پھیلا دیا گیا۔ جو پارٹی نے تحریک انصاف کی پارٹی گانوں ترانے والی پارٹی ہے، گانے ترانے گا کے، تقریریں کر کے ایک ماحول ڈیولپ کرتی ہے تحریک انصاف۔ آپ نوٹس کریں جتنی بھی ان کی جلسے نوٹس کر لیں پیچھے، اس میں کس طرح ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، گانے شانے ہوتے ہیں، خواتین، پہلی بار کوئی ایسی پارٹی دیکھی جس میں خواتین اور بچے اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اور یہ بات ایسی پارٹی تھی کہ جو بغیر کسی سپورٹ کے، یعنی کہ جس طرح ڈیوٹی لگائی جاتی ہے دوسری پارٹی میں، ایم این اے کو آپ نے 2 بسیں لے کے آنی بھر کے، آپ نے اتنی بس لے کے آنی، تو یہاں پر ڈیوٹی نہیں لگتی تھی، جہاں خان صاحب جاتے تھے وہیں جلسہ، وہیں لوگ اکٹھے ہوتے تھے روڈ پہ جہاں بھی۔ تو ایک ممی ڈیڈی پارٹی جس سے ایک ماحول بنایا ہوا تھا، بچوں نے، خواتین نے، ان کے ساتھ جب 25 مئی کو جو ہوا، پھر 9 مئی کو چند لوگوں جنہوں نے وہ کیا وہاں پر، ان کو سزا ملنی چاہیے، مگر اس کے علاوہ جو ہزاروں لوگوں کو پکڑ لیا گیا، وہ جن کا قصور بھی نہیں تھا، اور ان کے بچے، بڑے، خواتین، تو بیچارے اب پنجاب کے اندر جو ہے نا ایک خوف ہراس پھیل گیا۔ اب لوگوں کا اصل میں دل نہیں کرتا باہر نکلیں، الیکشن کو کس کو سپورٹ کریں، اور جو کہتے ہیں گاڑی میں گانا لگاتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، کوئی جھنڈا لگاتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے اوپر تو ایک قسم کی، مگر بڑی میں داد دیتا ہوں تحریک انصاف کو، ان کے وکلا کو، کہ اتنی سختیوں کے باوجود وہ الیکشن کے لیے کھڑے کہ جی ہم الیکشن ضرور لڑیں گے۔ اب تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سلیکشن ہو چکی ہے، اب جس الیکشن کا ڈرامہ باقی ہے، اب الیکشن کا ڈرامہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی آفیشیل رزلٹ جو ہے وہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن کا رویہ آپ شروع سے لے کے آج تک دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب
کے ساتھ اس الیکشن کمیشن نے کیا کیا، کس طرح ایک گڑی کا جو ہے شوشا ٹریک ہے، گڑی بیچی، وہ کس طرح اس کو انہوں نے کتنا وہ دنیا میں گھمایا کہ جی گڑی چور گڑی چور. پھر انہوں نے ایک الیکشن کمیشن کو جو ایک فیصلہ تھا ان کو نااہل کرنا تھا، ان کے نشان کے حوالے سے ختم کرنا تھا، تو 70 دن تک چھپائے رکھا. کیونکہ ہر موقع پر الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کی مخالفت کی. اب بالکل کیا ہم یقین کر رکھ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب تو کیلا جی نواز شریف کی دوڑ لگی ہے نواز شریف کے ساتھ. اب وہ میدان خالی ہے، ایک ہی گھوڑا، اس نے بھاگنا ہے، اس نے جیتنا ہے. پیپل پارٹی کا آپ کو پتہ ہے یہاں پر وجود نہیں ہے. تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو عمران خان صاحب جو فیصلہ کیا، وکلا کو زیادہ ٹکٹس دیے ہیں، اور کچھ جو بیچارے کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح بھی اس کو مینیج کریں، مگر ان کے لیے جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہے یہ بڑی افسوسناک ہے. میرے خیال میں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی اگر حکومت آئے گی تو وہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گی، ایک دو سال کے اندر وہ چلی جائے گی. بہتر تو یہ تھا کہ پراپرلی الیکشن کرواتے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے اور تحریک انصاف کو بھی باقاعدہ موقع ملتا. اب دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں کہ ایک بڑی سب سے بڑی مقبول پارٹی، اس کا لیڈر جو 70% سے زیادہ جس کی جو ہے لوگ زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں، اور اس بندے کو آپ الیکشن سے باہر نکال دیں تو الیکشن کیا؟ اب اصل صحیح پوچھیں تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں حسن بھائی، بالکل کریڈیبلٹی نہیں ہے. دیکھیں ایک بندہ جو جس سے لڑنا الیکشن، آپ نے اس کو ٹانگیں لاتیں باندھ کر اس کو بٹھا دیا جیل میں، اور باقی جتنی لیڈرشپ اس کو آپ الیکشن لڑنے نہیں دے رہے. جو بندہ کاغذات میں کرانے آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے، سارے بندے آپ نے باندھے ہوئے، تو یہ کس قسم کی یہ ہے کھیل کھیلا جا رہا ہے طریقے انصاف سے. میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ساز ان کو سوچنا چاہیے کہ بہت پچھلے 76 سال سے لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. اب لوگوں کو پتہ، لوگ نہیں بولتے ٹھیک ہے، لیکن سب لوگوں کو پتہ چل گیا بھی اصل جو ہے اس کے پیچھے جو ہے کون ہے جو یہ سارے حالات خراب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حسن بھائی پاکستان جو بہتری کی حالات جو بہتر ہو جائے. تھینک یو خالد صاحب. خالد صاحب کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں، کسی بھی جمہوری ملک میں جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ایک اپنا مقام رکھتے ہیں، ان کا اپنا عزت ہوتی ہے، احترام ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اگر آپ پاکستان میں دیکھا جائے تو یقین کیجئے یہاں آپ بے شک جھوٹ بھی بول دیں لیکن پھر بھی وہ بالکل ایسا ادارہ دیکھیں نا، سپریم کورٹ آف پاکستان اگر دیکھا جائے، عدلیہ، یہ بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے ان پر، آئین پر امپلیمنٹ کروانا اور اس کے بعد انصاف کو کرنا. ہم ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی ہے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ان کا فرمان ہے. اور یہاں پر من پسند بندوں کو وہ منٹوں سیکنڈوں میں ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور جو بے گناہ ہیں جو ہے ان کو بالکل، اب تو سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ دونوں ایک سیاسی پارٹی بن چکے ہیں. وہ یہ اس طرح اگر آپ خالد صاحب کیا آپ کے خیال میں جس طریقے کے ساتھ خان صاحب ایک انٹرنیشنل لیڈر ہیں، سارا ہے، اور اس وقت دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، سوشل میڈیا کے دور ہے، کیا عالمی برادری ایسے بوگس الیکشن کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ اصل میں آصف بھائی جو دنیا کی نظر میں پاکستان جو ہے نا، ایک اس ملک کو چاہتی ہیں کہ یہ ہمیشہ اسی طرح رہے، اس کے حالات خراب رہے، اکنامکلی یہ پریشانی رہے، کیونکہ یہ ایٹمی پاور ہے، یہ اس کو اپنی ہی پڑی رہے. تو اب انہوں نے پاکستان میں کچھ حالات ہی ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ ہم بے بس ہیں. اکنامکلی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں آپ کو ہی پتہ ہے. جس بنگلہ دیش کو ہم کہتے تھے کہ ہم پر بوجھ ہے، آج اس کی اکانومی ہم سے دیکھے گا کتنی آگے نکل گئی، ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ جو اصل میں دوسرے ممالک ہیں جو ہم سارے آگے پیچھے، وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایسے ہی رہے. ان کا خیال ہے ایسے ہی رہے تو ایسے کام چلتا رہے گا. مگر اس قسم کے جو اگر کوئی کہیں گے دیکھیں یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، وہ ہم مداخلت نہیں کرتے، ان کا انٹرنل معاملہ. لیکن انٹرنل معاملے کو اب انٹرنیشنلی بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو انہوں نے ویسے اپنی بڑی کریڈبلٹی خراب کر لی ہے، جو حالات کر لیے ہیں، جو کیا سارا، تو لوگوں کی نظر میں تو آ چکے ہیں. مگر آپ کو پتہ ہے جو اس قسم کی حکومتیں ہیں وہ 2 سال سے زیادہ نہیں چلتی ہیں. اور ایک تو یہ مخلوط حکومت بنا کے دیں گے جس میں
جہانگیر تین کے بندے ہوں گے زیادہ، تو جب چاہیں گے اگر اس کی بات نہیں مانی جائے گی پھر اس کو پیچھے سے کھینچیں گے تو وہ حکومت گر جائے گی. اب مخلوط حکومت بنے گی، میں بھی وزیر اعظم بنا دیں اس کو، نواز شریف کو بنا دیں یا اس کی بیٹی کو بنا دیں، مگر آسم بھائی یہ 2 سال سے زیادہ نہیں چل سکے گی پکے، بہت اس بہت سے آگے شکریہ نہیں خالد جائے گی. صاحب. بالکل لگ یوں ہی رہا ہے کہ جو ایسی حکومت ہوتی ہے کیونکہ ان کی جڑیں عوام میں مضبوط نہیں ہوتی، وہ ٹیسٹ جی ٹیوب بیبی کی طرح، جس طرح وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتا ہے بالکل اس طرح یہ حکومت جی بنتی ہے کہ اس کا کوئی جی سر پاؤ نہیں ہوتا، اور اصل فیصلہ ساز ہوتے ہیں کہ اور ہوتے ہیں، پپٹ ان سامنے ہوتے ہیں، اور جس طرح جی پپٹ کو کہا جاتا ہے اس طرح ہی پپٹ جو ہیں وہ اپنے آقا کی بات سن کر وہ یس باس کرتے ہیں. جس طرح جی جمالی صاحب سے بلوچستان سے آپ کو پتا ہوگا وہ کہتے تھے جی کہ مشرف صاحب میرے باس ہیں. تو اگر جی ایسے حکمران ہوں جن کی عوام میں جڑے نہ ہو تو وہ کس طریقے کے ساتھ وہ جو اتنے چیلنجز کو فیس کر سکتا ہے. جی جی خالد بالکل. صاحب آتے ہیں تھوڑا سا ہم سوال کیا نا میاں نواز شریف. جی آپ نے کو پتا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ یہ ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں، اور جب ان پر مشکل جی وقت آ جاتا ہے، یہ تاریخ رہی ہے ان کی، تو جو علاج کی جی غرض سے باہر چلے جاتے ہیں اور ڈیل جی ہوتی رہتی ہے، معاملات چلتے رہتے جی ہیں. جب ان کو این آر او مل جاتا ہے، ان کو بڑے حاجی صاحب ان کو کلین چیٹ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جی معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اتنی سیٹیں ہیں، اس نے پرائم منسٹر بننا ہے، اتنے آپ کو منسٹر بنے گے. یہ سارے کا سارا جس طرح ہم نے دیکھا سوشل میڈیا میں آگے پیچھے، انٹرنیشنل جی میڈیا میں بھی، اور کئی سیاسی مبصرین کی باتوں سے بھی، کہ لندن پلان کا سارا کے سارا حصہ ہے. لیکن میاں نواز جی شریف صاحب کو وہ کہتے ہیں نا، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ اس کو بالکل ایک میدان جو ہے وہ بالکل خالی کر کے دے دیا گیا ہے، اور انہوں نے جی اکیلوں نہیں بھاگنا ہے اور اکیلے نہیں جیتنا ہے. تو جی اتنا یہ بالکل. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہوگی. لیکن خالد صاحب بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو سارے مقدمات جو ہیں ان کے ماشاءاللہ اتنی تیز رفتار عدالتیں پاکستان کی الحمدللہ کہ سیکنڈوں میں ان کو ریلیف ملا. ان کے جو جی جے ڈی آئی نے اور جو حساس اداروں نے ان کے خلاف دستاویزات، ان کی والیوم 10 پڑے تھے، سارے کے سارے الحمدللہ وہ جس طرح رمضان میں ہم دعا کرتے ہیں اور وہ جی 27ویں کی اور سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، بالکل اسی طرح ان کی اپیلیں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے نپٹائی ہیں. اور جی دیکھیں کہ ان کو بالکل کسی قسم کا ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کیا جی وجہ ہے کہ جب سے وہ پاکستان آئے ہیں وہ بالکل اپنے پیلس میں، وہ رائٹ بینڈ محل میں وہ بالکل محصور ہو کر رہ گئے ہیں. جی ان کو اتنا حوصلہ نہیں ہو رہا کہ وہ باہر آئیں، پبلک میں آئیں، پبلک میں ملیں، اپنے ایون یہاں تک کہ جلسہ گاہ میں جائیں، ان کا اکھاڑا میں جلسہ ہو، جی ان کے اور جلسے جی ہوئے. جی لیکن جی میاں صاحب جو ہیں وہ ان کو لایا گیا ہے، بڑے حاجی صاحب ان کو لے کر آئے ہیں، سارے مل کر لے کر آئے ہیں، فیصلہ ساز لے کر آئے ہیں. لیکن جی ان میں کیا کوئی جرت نہیں ہے خالد صاحب کہ ایک طرف وہ اپنے آپ کو نام نہاد شیر کہلاتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ جی وہ پبلک میں آئیں، پبلک کو فیس جی کریں، جلسوں میں جائیں. جی لیکن جی یہ بات تھوڑی سی سمجھ سے بالاتر ہے کہ میاں صاحب جلسوں سے جانے سے اقتراع کیوں رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی بہت شکریہ اسم بھائی. اسم بھائی جب جلسوں میں جاتی ہیں آپ کے پاس کوئی پلان ہوتا ہے، کوئی منشور ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی ان کے پاس کچھ ہے نہیں. جلسے میں جب جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اب نواز شریف صاحب کی تقریر اگر آپ نے سنی ہو، جو یہاں کی 10 منٹ کی تقریر تھی، ان کے لیے عذاب بنا ہوا تھا کہ میں 10 منٹ کیسے پورے کروں. 10 منٹ میں انہوں نے 20 پرچیاں بدلی ہیں. ہاں، تو کس طرح وہ پرچیاں بدلی، لکھی لکھائی انہوں نے، بڑے جو پیسے دے کے کروڑوں روپیہ دے کے لوگ رکھے ہوئے جو ان کے تقریریں لکھتے ہیں باقاعدہ، بالکل جو ان کو لکھ کر دیتے ہیں. تو اس کے باوجود یہ 10 منٹ بڑی مشکل سے نکالے، اور عمران خان صاحب میں دیکھتا رہوں کہ وہ کتنے گھنٹے تقریر نکالو اس کو بغیر پرچی کے خالد صاحب ان کو تو آپ کرتا اس رہے. سے کمپیئر نہیں کر تو سکتے نا. وہ تو ایون ہارٹ ٹاک جو بی بی سی کا پروگرام ہے وہاں پر وہ ان جی ایکسیپٹڈ جو جی کویشچن ہوتے ہیں ان کو وہ ایسا لتاڑتے ہیں کہ بندہ کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس بندے کے پاس ذرا نالج ہے کہاں سے. وہ کوئی نالج پرچی ہے نہیں، کوئی بالکل. واسطہ نہیں، فیس ٹو فیس میں سب کو آ، کرنے کی صلاحیت رہتی ہے. لیکن میاں صاحب کے بارے میں جس طرح خالد صاحب ان کو، ان کے پیچھے سارے کے سارے وہ جی کیا کہتے ہیں فیصلہ ساز ان کے پیچھے ہیں، ہر کوئی ان کے پیچھے ہے. لیکن پھر بھی جی یہ سمجھ سے بالا تر ہے، یہ کیوں نہیں آ رہا ہے جلسوں میں؟ تو وہ جلسوں میں بھی نہیں آ رہے. باقی ابھی ان کو خوف بھی ہے کہ اب جائیں گے تو لوگوں کو کیا کہیں گے. ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جلسے میں جاؤ کہ آپ کو بڑے
کوئی स्याही फेंक देगा, कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, तो कुछ इनके बेदबी पास। ना हो जाए इनकी। अब देखें, हाँ जी। हाँ जी, और दूसरा देखिए जो मरीम नवाज ने क्या इमरान खान साहब के मुतालिक बातें की, कड़ी चोर जो होती है वो, तो 9 मई वो सारे वो इमरान खान उसकी तकरीर का कोई मतन नजर आ रहा है, कुछ भी तकरीर करने गई आप बताएंगे ये हमारी पार्टी की हमारा मंशूर है, तो पार्टी ना कोई आगे सी समझ आई ना पीछे, दरमियान में जजेस को के मुतालिक बातें कर रहे हैं, अपना दौर याद कर रहे हैं, और जो मरीम नवाज साहब वो लग गए, 10 मिनट की तकरीर उनसे हुई नहीं, इतनी पर्चियां बदल गए। ये इनके अंदर वो जज्बा नहीं है, पता नहीं ये तकरीरें का अभी जलसा शुरू किया काड़े में किया है इन्होंने, अभी एक और भी कहीं प्लान था करने का, तो ये आसम भाई इनके कुछ बताने को है नहीं, क्या बताएंगे हम, क्या करेंगे, कुछ बताएं ना, कुछ नहीं है बताने को। तो दूसरा ये कि अभी पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं वो भी बहुत टाइट जा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं बहुत सकते, ज्यादा। किसी से वादा भी नहीं कर सकते कि आपकी सड़क बना देंगे या कुछ कर देंगे, क्योंकि अभी वो हालात नहीं है। तो इन्होंने बस अनफॉर्चुनेटली जो ऐसे लोग जो आते हैं ना, इनका शुरू से ही इनको पता है कि जब भी हुकूमत आनी इसी दरवाजे से आनी है, ये उसी दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, तो फिर डील कर लेते हैं, फिर ऐसे 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 सर लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाया हुआ है। अच्छा, लोगों को नहीं पता, इनका हिसाब हो कि कबूतर को बिल्ली पकड़ने आई तो कबूतर ने आंखें बंद कर ली, उन्होंने कहा बिल्ली तो है ही नहीं, मैंने तो क्यों बिल्ली अखा बंद, बिल्ली गायब होगी, बिल्ली ने जाके कर तो पकड़ लिया उन्होंने। तो ये सूरत हाल ये कि ये जो अभी लोगों को पता है कि मियाँ साहब कितनी बार गए हैं, कैसे गए हैं, अब क्यों आए हैं, इसके पीछे कारफरमा कौन, सारे लोग जानते हैं, ये कोई नहीं कि इसको कोई कहे उसको नहीं पता। पर अनफॉर्चुनेटली निज़ाम आपको पता है असम भी ऐसे ही चलना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। जाते जाते एक अहम तरीन सवाल, शॉर्टकट, खालिद साहब क्या आप समझते हैं कि जो हमारे फैसला साज हैं, वो जो ईरान के साथ हमारी टेंशन क्रिएट हुई है, जो इस वक्त वो सिचुएशन चल रही है, इसको जी जी जवाब बनाकर इलेक्शन को मुलतवी कर सकते हैं? क्योंकि जो अवाम का फैसला है वो बिल्कुल आईने की तरह हमारे सामने है। 75% जी एक बंदा ले रहा है, बेशक उसको जो मर्जी अलॉट करें और इनके जलसों में बंदे नहीं आ रहे। क्या इसको जवाब बनाकर इलेक्शन मुलतवी किया जा सकता है? जी खालिद साहब। जी बिल्कुल। देखें आसम भाई, इलेक्शन मेरा नहीं ख्याल कि भी इलेक्शन मुलतवी करेंगे, मगर आपको पता होने को कुछ भी हो सकता है, ये इलेक्शन मुलतवी कर भी सकते हैं, ये बहाने बने या कोई मे बी और प्लान भी हो जो उस वक्त शो हो जाए, उसको बिना वजह बनाकर बंद कर दें, मगर क्योंकि अब हर चीज अंडर कंट्रोल है, तरीके साहब पर मुकम्मल अंडर कंट्रोल है, सेकंड लीडरशिप भी जेल में है, तो अब तो वो कि 20 सीटों से ज्यादा मेरा ख्याल नहीं तरीके साहब निकाल पाएगी, खालिद साहब, जिस तो तरीके ये से इन्होंने। के साथ सिचुएशन की गई है, वो तो 10 सीटें में निकालना यकीन कीजिए मुआवजा होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, एग्री आपकी बात के साथ, मुआवजा होगा बिल्कुल अगर खालिद इतनी साहब, सीटों में बहुत निकाले। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट थर्सडे 9 o'clock दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।